میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں پیدا کرو، اور خوف خدا جب دل میں پیدا ہو تو پھر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بڑھتا ہے، انسان متقی بنتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا۔ روز جزا کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کا جب حساب کتاب ہوگا اس کے لیے انسان نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اگر اچھا بھیجا ہوگا، صدقہ و خیرات بھیجا ہوگا، عبادات، حج، روزہ وغیرہ اس نے آگے کے لیے بھیجا ہوگا تو پھر اس کے لیے تو بھلائی ہے۔ لیکن اگر اس نے رب ذوالجلال کی نافرمانی کی ہوگی، جرائم پہ جرائم کیا ہوگا، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کو پچھتاوے کے علاوہ اس کو وہاں پر اور کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روز جزا کے دن تو یہ ہوگا کہ متقی اور پرہیزگار اگر ہوگا تو زمین، آسمان، بلکہ ہر چیز، اس کے جسم کے تمام اعضاء گواہی دیں گے کہ اے مالک، اس نے، اللہ اکبر، زمین کہیں گی کہ اس نے مجھ پر سجدے کیے تھے، حج اس کے حق میں گواہی دے گا، زکوٰۃ اس کے حق میں گواہی دے گا، ہاتھ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ نیکی کی، زبان گواہی دیں گی، جسم کے تمام اعضاء اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا، اس وقت اس کے دل میں ایک الگ ہی طرح کی خوشی ہوگی، اس لیے کہ اس کو اب جزا ملنی ہے۔ اور اگر گنہگار ہوگا تو زمین گواہی دیں گی کہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا۔ اس وقت اس کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنا محاسبہ کرو۔ شراب ہم دھڑلے سے پیتے ہیں، نگاہوں کا زنا ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، بے شمار جرائم ہم کرتے ہیں۔ انسان جب ان جرائم سے بچے، اور یہ 7 چیزیں جو فقیہ ابو اللیث نے لکھی، وہ اگر اپنے اندر پیدا کرے تو وہ متقی بن جائے گا، اور متقی کے لیے بڑا انعام ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ ان 7 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلی بات کہ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم کو سیکھنے میں لگی رہے۔ زبان کا گناہ کرتے ہیں، غیبت، 4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 5ویں کی برائی شروع۔ ایک صحابیہ آقا علیہ السلام کے ہاں آئی، وہ ان کا قد ناٹا تھا، وہ بٹکے تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اعظم سے ان کے جانے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، یہ تو کتنی بٹکی تھی۔ رسول اعظم علیہ السلام نے سیدہ سے کہا کہ اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت کی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو واقعی میں بٹکی ہے، اور یہ عیب تو ان میں ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا، یہ عیب ہے اور تم نے بیان کیا، تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب ان میں نہ ہوتا اور تم کہتی تو وہ بہتان ہوتا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ 4 لوگ جمع ہوئے 5ویں کی غیبت، 3 لوگ جمع ہوئے 4تھے کی غیبت۔ میرے بھائیو، دوستوں کی محفل غیبتوں کا اڈا بن چکا ہے، اور ہمیں بھنک تک نہیں، خبر تک نہیں کہ ہم غیبت میں ملوث ہیں۔ تو ہم کیسے متقی بنیں گے؟ چغلی، اس کی بات ادھر کرنا، اس کی بات ادھر کرنا، تہمت لگانا کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ فضول بولنے سے آج ہماری زبان بچی بھی نہیں ہے، تو کہاں سے ہم متقی بنیں گے؟ ہماری زبان تلاوت قرآن پاک کی طرف آمادہ نہیں ہے، ذکر کی محفلوں سے ہم کتراتے ہیں۔ وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غیبت، چغلی، غلط بیانی، تہمت اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ذکر کے اندر، تلاوت کلام پاک کے اندر، دینی علوم سیکھنے کے اندر اپنی زبان کو لگائے۔
دوسری چیز، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے. عداوت، بغض و کینہ دل کے اندر، بری چیز کسی مومن بھائی کے لیے دل کے اندر، کیا فائدہ ہے یار؟ ایک بینیفٹ بتاؤ، کسی کی عداوت رکھ کر دل میں کوئی فائدہ پہنچتا ہو؟ کسی کا بغض رکھ کر، حسد کر کے اپنے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو یا کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو؟ وہ اس کی لائف جی رہا ہے جس سے تم حسد کر رہے ہو. جس کا بغض تمہارے دل میں ہے وہ تو جی رہا ہے مست. تم کو کیا مل رہا ہے؟ کڑنے کے علاوہ، سیڈنیس کے علاوہ کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بینیفٹ ہے. حسد کر رہے ہو، کسی کی دل میں حسد ہے، اپنی نیکی جا رہی ہے، اپنی نیکی جل رہی ہے، جو کی ہے وہ جا رہی ہے، اور حسد کی وجہ سے جو آ رہی ہے وہ الگ. تو میرے بھائیوں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ تو آقا فقی ابو اللیث لکھتے کہ عداوت سے پاک ہو، بہتان سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو. حسد نکل جائے دل سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے. تو دوسری چیز، حسد سے بچے. لکھتے کہ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما صرف علم و عمل سے ہو سکتا ہے. تو علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. تیسری چیز، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، کیونکہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار. جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا. میرے بھائیوں، آگ سے بھر دے گا. کہ ہماری نظر دنیا کی لالچ سے پاک ہے. ہم تو نکڑوں پر نکلتے ہی اس لیے، بازاروں میں نکلتے ہی اس لیے ہے کہ خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کے لیے ملے. میرے قوم کا نوجوان کہا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا کی حرام چیزوں کو لالچ سے دیکھے، قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا. بتاؤ کیا کر لوں گے اس وقت؟ آج تو تمہیں مزہ آ رہا ہے نا، اس وقت کیا کروں گی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اس کے پیٹ. چوتھی چیز، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے. آج حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہمارے ہاں. بس آئے ایک لفظ مشہور ہے کہ حضرت سب ہضم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کھانے کے لیے پیدا کیا صرف کہ تو حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کھاتا جا؟ وہ تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیٹ بھرنے کی مت سوچو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم. بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے بھائیو، حرام کھایا اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ہے تو تمام فرشتے زمین و آسمان کے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. 70-75 سال کے لیے کچھ بھی کھا رہے ہو، مروں گے تو جہنم. پانچویں چیز، جانب حرام دست دراز نہ کرے، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے. یعنی اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، بلکہ اس کا ہاتھ جب بھی اٹھے یا جب بھی بڑھے تو رب ذوالجلال کی فرما برداری میں، اطاعت میں بڑھے.
تو وہ کامیاب ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہے، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ تو یہ کامیابی اتنی بڑی ہے کہ اگر حرام سامنے ہو اور ہاتھ کو صرف اس لیے روک دے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا، تو رسول اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موتیوں کا جو محل بنایا ہے اس میں 70,000 گھر ہے، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، تو وہ اس کو ملے گا جو جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ ہاتھ خوف خدا سے روک دے، خوف خدا کی وجہ سے اسے چھوڑ دے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہے، آج پیدا کرو اس کو۔ چھٹی چیز، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے، یعنی اس کا قدم جب بھی بڑھے عبادت کی طرف بڑھے، نماز کے لیے بڑھے، جب بھی قدم اٹھے قرآن کی تلاوت کے لیے، جب بھی قدم اٹھے نیک محفل کی طرف جانے کے لیے، جب بھی قدم اٹھے اچھے لوگوں کی طرف، عالموں کی صحبت اختیار کرنے کی طرف بڑھے، تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو کامیاب فرمائے گا اور ایسا شخص متقی کہلائے گا۔ ساتویں چیز، عبادت و مجاہدہ۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے، اور اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق رب ذوالجلال کا ارشاد خدا، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یعنی عبادت کی طرف، مجاہدے کی طرف اگر انسان بڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ یار کسی سے ہمارا کیا مطلب ہے کسی کو عبادت دکھا کر کرنے سے؟ اس کو کیا ملنا ہے؟ ریاکاری پیدا کر کے عبادت کر رہے ہو، فضول ہے، منہ پہ مار دی جائیں گے ایسی عبادت۔ منافقت سے بچو، ریاکاری سے بچو، اور اگر یہ 7 چیزیں کسی میں پائی گئی تو اس کے لیے خداوند کا ارشاد ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ اگر اس نے متقی پرہیزگار بن گیا اور وہ متقی ہو گیا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں وہ امن والے مقام پر ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور رب ذوالجلال اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جہنم سے چھٹکارا اس کو مل جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر گناہوں میں رہا، برے کاموں میں رہا اور گناہوں کی طرف لو لگایا، اچھے کاموں سے منہ موڑ لیا، تو ایسے کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیز اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگا۔